السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، الولایت الثالثہ و فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں قسط ہے، اور جیسا کہ میرے تمام سامعین کو معلوم ہے کہ ہر قسط جو ہے وہ 10 احادیث پر مشتمل ہے۔ بعض دفعہ کچھ احادیث مختصر ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اگر تعداد میں ان کی اضافہ ہو جائے تو یہ انیویژل ہوگا۔ آج کی پہلی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جد بزرگوار سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے کسی نبی کی روح کو قبض نہیں کیا مگر اسے وصیت کی ہے کہ وہ اپنے نزدیک ترین مردوں میں سے کسی کو اپنا جانشین بنائے، اور مجھے بھی وصی بنانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رب، کس کو اپنا وصی بناؤں؟ فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا وصی بناؤ، کیونکہ میں نے تمام سابقہ کتابوں میں اسے آپ کا وصی لکھ دیا ہے، اور اس کا عہد و پیمان تمام مخلوق اور انبیاء اور رسول سے لے لیا ہے، اور ان سے میں نے اپنی ربوبیت اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نبوت اور علی کی امامت و ولایت کا عہد لیا ہے۔ حوالہ بشارت المصطفیٰ الشیعہ المرتضیٰ، صفحہ نمبر 99 مکتبۃ الحیدریہ۔ عزیزان محترم، دوسری حدیث، شیخ ابن قولویہ نے امام معصوم سے روایت کیا ہے کہ جس وقت تم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے طوس میں جاؤ اور اپنے منزل سے زیارت کے لیے نکلنا چاہتے ہو، پہلے غسل کرو اور حرم مطہر میں داخل ہوتے وقت یہ کہو، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و ان علیٰ ولی اللہ۔ اللہ کے نام اور اللہ سے مدد چاہتا ہوں اور ملت رسول خدا پر ہوں، اور پھر 3 شہادات کا ذکر ہے جو قرآن کے مطابق کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ حوالہ کامل الزیارات، صفحہ نمبر 310، انتشارات وجدانی، باب نمبر 102۔ عزیزان محترم، یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام معصوم کی طرف سے بتایا گیا زیارت معصوم کی قبولیت کی شرط و مقدمہ شہادات ثلاثہ ہیں، اور زیارات کا مقصد ہی عالم زر کے عہد و پیمان یعنی 3 گواہیوں کے عقیدے پر امام معصوم کو گواہ بنانا ہے، تاکہ امام معصوم میرے عقیدے پر گواہ ہو جائیں کہ میں اس عقیدے پر قائم ہوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، میرے تمام مومنین بہن بھائی، آج کی تیسری حدیث جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں، 3 حیوانوں نے پیغمبر اکرم کے زمانے میں کلام کیا، جن میں ایک اونٹ، نمبر 2 بھیڑیا، اور تیسرا گائے، اور جو گائے انصار کے محلے بنی سالم میں تھی، اس نے فصیح عربی زبان میں کہا، اے آل زری، تم کہو لا الہ الا اللہ رب العالمین و محمد رسول اللہ سید النبیین و علی سید الوصیین۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور علی تمام وصیوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کتاب حوالہ انتشارات کتب اسلامیہ، مختصر بصائر الدرجات، صفحہ نمبر 10 سے 16 نمبر حدیث، بحار الانوار، جلد نمبر 27، عربی، صفحہ نمبر 266۔ یہ گائے جو مبلغ ولایت علی ہے، جو قسیم النار والجنت کی طرف دعوت دے رہی ہے، اس ملا جی سے کروڑوں درجہ افضل ہے جو ولایت علی سے خلق کو ہٹا کر جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی چوتھی نمبر حدیث اور اس سیریز کی حدیث نمبر 44 روایت کی گئی ہے۔ ابن زیاد ملون نے مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی سے کہا کہ تو البتہ قتل کیا جائے گا۔ مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، کوئی مرد قریش ہے جس کے لیے میں وصیت کروں؟ عمر ابن سعد کھڑا ہوا اور کہا، ملون نے، تیری وصیت کیا ہے؟ تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے ماں باپ ان پر فدا ہو جائیں، جو امام حسین کے ہراول لشکر میں شامل ہیں، پہلے شہید ہیں،
کہا میری اول وصیت یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول خدا کے وصی ہیں اور اس کی امت میں نبی کا خلیفہ ہے۔ کتاب جنابی المودہ صفحہ نمبر 404 مکتبۃ الحیدریہ۔ عزیزان محترم، آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے کہ برادران ایمانی، ہر مرنے والے کو وقت آخر اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور اس وقت اپنا ایمان و اعتقاد ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے آخرت کا زاد راہ یہی ایمان و اعتقاد ہے، اس لیے وہ اپنی زبان سے اپنے ایمان و اعتقاد کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ حجت وقت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام برحق اور ملائکہ و مؤمنین کو اپنے ایمان و عقیدہ پر گواہ بنائے۔ اور سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ خاندان بنی ہاشم 3 شہادتوں والے ہیں اور جو ان کے مقابل ہیں وہ 2 شہادتوں کے مدعی ہیں اور تیسری شہادت کو مٹانے والے ہیں، جبکہ یہ لوگ تیسری گواہی پر قائم رہنے والوں سے قیامت تک دشمنی کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ تیسری شہادت والوں پر مختلف الزام لگا کر ان سے جنگ کرنے والے ہیں۔ اگر غور سے دیکھیں تو یہ سب ثقیفہ بنی ساعدہ اور زورا والے ہیں، اور بعض مقصرین ان کے مکر و فریب میں آ کر حقیقی شیعہ اور مومنین جو 3 شہادتوں والے ہیں ان سے جنگ و لڑائی میں گرفتار ہیں۔ مقام عبرت ہے اگر غور کیا جائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی 5ویں حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے روایت کی ہے۔ امام محمد باقر جو محمد بن علی ہیں، ان کی انگوٹھی پر نقش تھا، میرا گمان اللہ پر اور اس کے رسول امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی صاحب احسان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر نیک اور احسن ہے۔ صحیفہ امام رضا صفحہ نمبر 250 حاشیہ نمبر 169۔ موسسہ مہدی۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث نمبر 6 روایت ہے کہ متوکل عباسی نے ملعون نے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور حضرت سے بات شروع کی کہ کلام کے درمیان میں اپنے ندیم علی بن محمد سے سوال کیا بہترین شاعر کون ہے؟ اس نے جواب دیا۔ پھر وہ امام کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت سے بھی بہترین شاعر کا سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کوفی شاعر۔ اس نے امام سے سوال کیا آیا اس کے اشعار میں سے کوئی حفظ ہیں؟ امام نے فرمایا جی۔ پھر اس نے پوچھا ناقوس جو عیسائی اپنے گرجوں میں عبادت کے وقت بجاتے ہیں، ناقوس جو عیسائی اپنے گرجوں میں عبادت کے وقت بجاتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا عیسائیوں کے کلیسوں کے ناقوس بھی شہادت ثالثہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اے منکر ولایت، اب ذرا سوچ تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ حوالہ کتاب تاریخ طبرستان راویان مازندران ظہیر الدین مراشی صفحہ نمبر 68 چاپ موسسہ مطبوعاتی شرق با مقدمہ ڈاکٹر محمد جواد مشکور۔ عزیزان گرامی، آج کی 7ویں حدیث معمر سے روایت ہے کہ مجھے حشام بن عبد الملک نے حجاز سے شام طلب کیا تاکہ میں اس علاقے کو دیکھوں۔ میں نے حرکت کی، جب سرزمین بلقاء پر پہنچا تو میں نے سیاہ رنگ کا پہاڑ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا جو میں نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے تعجب کیا، پھر میں عمان میں قصبہ بلقاء میں داخل ہوا اور میں نے اس مرد کے بارے میں سوال کیا جو قبروں اور پہاڑوں پر لکھی ہوئی لکھائی پڑھ سکتا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کی طرف مجھے رہنمائی کی گئی، میں نے جو دیکھا تھا اسے بتایا۔ اس نے کہا سواری مہیا کرو، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی سواری پر سوار کیا، میرے ساتھ قلم دوات تھی تاکہ اس کلام کو محفوظ کروں جو اس بوڑھے آدمی نے پڑھا۔ تعجب سے کہا میں عجیب و غریب چیز عبرانی خط سے اس پہاڑ پر لکھی ہوئی ہے۔ میں نے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان دونوں پر درود و سلام ہو۔ موسیٰ بن عمران نے یہ کلمات اپنے دست مبارک سے لکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 9 حاشیہ نمبر 20 انتشارات دارالکتب الاسلامیہ۔ سامعین،
اس روایت میں حضرت موسیٰ بن عمران اپنے ایمان کا اظہار کر کے زمانے والوں اور تمام یہود و قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں دین خدا فقط شہادات ثلاثہ ہیں، اور جو ان کا منکر ہے وہ تینوں کا منکر ہے، یہی عہد معہود ہے، یہی ذکر مشہود ہے، یہی رکن مرکون ہے، اور یہاں تک توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 8، روایت کی گئی کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے، سرکار کا نزول ہوا تو نزول کرتے ہی سجدے میں گر پڑے، پھر سر اٹھایا، اذان و اقامت پڑھی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اپنی خلافت و ولایت کی گواہی دی۔ شہادت اسبات الحدات حر عاملی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465، حاشیہ نمبر 217، مکتبۃ العلمیہ القم سے یہ کتاب چھپی ہے۔ عزیزان محترم، آج کی حدیث نمبر 9، امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل خبر کے ضمن میں روایت کی ہے۔ اللہ نے ایک بادل بعنوان سائبان حضرت محمد کے اوپر قرار دیا، جو حضرت کو سورج کی گرمی سے محفوظ رکھتا تھا، اور جب لوگ اس بادل کی طرف نگاہ کرتے تھے اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی سید الوصیین، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید علی بن ابی طالب سے کی ہے، جو تمام وصیوں کے سردار ہیں، اور میں نے اصحاب موالین کے ساتھ اسے شرافت دی ہے جو محمد اور علی کو دوست رکھتے ہیں، اور ان دونوں کو دوستوں کے دوست اور دونوں کے دشمنوں کے دشمن رکھتے ہیں، اور جو بھی لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے وہ ان کلمات کو ان بادل پر پڑھ سکتا تھا۔ پھر حضرت نے فرمایا، تمام پہاڑوں، چٹانوں، پتھروں نے حضرت سے کلام کی اور اس بادل کی طرف 3 گواہیاں دیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا حوالہ ہے تحفۃ العقول، صفحہ نمبر 295، بحار الانوار صفحہ نمبر 78، صفحہ نمبر 27 اور صفحہ نمبر 175 پر یہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی 10ویں حدیث اور اس سیریز کی حدیث نمبر 50، جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے مربوط ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام روایت کرتے ہیں، جب حضرت عبد المطلب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے زمزم کے پانی کے لیے کنواں کھودا تو حضرت کو ہرن کا سر اور سینگ ملے، جن پر یہ 3 گواہیاں لکھی تھیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ کتاب اسبات الحدات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16، حاشیہ 65، مکتبۃ العلمیہ القم سے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی یہ قسط مکمل ہوئی، اور ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ولایت علی، اسبات شہادت ثالثہ کے موضوع پر جو یہ ہم نے سیریز شروع کی ہے، مولا اس کو مکمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اور تمام مومنین بہن بھائیوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس کے پاس بھی یہ ایک ساتھ پہنچے، خدا را اس کو پورا سنیے، اور اپنے جاننے والوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں اور جو بھی دوسرے مومنین ہیں ان کو یہ لنک ضرور بھیجیے، اور یہ ویڈیوز پوری ضرور سنیے، تاکہ آپ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت میں جو بھی سوال ہے وہ آپ کو ان حدیث کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور تب تک کے لیے کہ جب تک ہم اپنی اس سیریز کی 6ٹھی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میرے تمام مومنین بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور مولا ہمیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔